السلام علیکم دوستوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہودی لوگ یا بنی اسرائیلی سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ دوستو اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہودیوں کی پہلی عید سبت کی ہفتہ وار عید ہوتی ہے۔ تو اس عید میں وہاں کے مقامی لوگ ہی شامل ہوتے ہیں۔ اس میں خاندان کے چھوٹے بڑے سب لاویوں کے پاس یا بزرگوں کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ دوستو یہ عید یہودی کیلنڈر کے مطابق سیوان کے مہینے میں منائی جاتی ہے اور یہ مہینہ یہودی کیلنڈر کے مطابق تیسرا مہینہ ہوتا ہے۔ دوستو یہودی دوسری عید فصح مناتے ہیں۔ دوستو یہ عید نیسان کی 14ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید 7 دن تک جاری رہتی ہے۔ دوستو یہ عید بنی اسرائیل کے ملک مصر سے آزادی کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس عید میں خمیر اپنے گھروں سے باہر نکالا جاتا ہے اور ایک بھرا کو ذبح کیا جاتا ہے اور گھر کا بزرگ مصر سے نکلنے کے بعد سے لے کر وعدے کی سرزمین تک ساری کہانی پورے خاندان کو سناتا ہے۔ دوستو تیسری عید پینتیکوست ہے۔ دوستو اس عید کو عید خمسین بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ عید ہفتوں کی عید کہلاتی ہے۔ دوستو اسے فصل کاٹنے اور نذر کی قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ عید فصح کی عید سے 50 دن بعد منائی جاتی ہے۔ دوستو چوتھی عید نرسنگوں کی عید ہے۔ دوستو اس عید کو نئے چاند کی عید بھی کہتے ہیں۔ اسے نوروز بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ عید یہودی کیلنڈر کے مطابق تشری کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ دوستو اس دن کو لوگوں کو شریعت پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ نرسنگوں کی عید ہے اس لیے اس میں نرسنگے پھونکے جاتے ہیں۔ دوستو یہ عید 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے اور یہودی کیلنڈر کے مطابق 7واں مہینہ تشری کا مہینہ ہوتا ہے۔ دوستو اس عید میں نرسنگوں کو پھونکا جاتا ہے۔ ہر نرسنگے کی پھونک کی آواز سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے یہ نرسنگا کس وجہ کے لیے پھونکا گیا ہے۔ دوستو پانچویں عید جو بنی اسرائیل یا یہودی لوگ مناتے ہیں وہ ہے کفارے کے دن کی عید۔ دوستو اس عید کو یوم کفارہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ عید تشری کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ دوستو اس دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور ہیکل کا کاہن ساری قوم کی طرف سے کفارہ دیتا ہے اور ایک بھرا کو ذبح کرتا ہے۔ کاہن بھرا کے خون کو لے جا کر پاک ترین مقام میں انڈیلتا ہے۔ دوستو چھٹی عید جو کہ بنی اسرائیل مناتے ہیں وہ ہے عید قیام۔ دوستو یہ عید یوم کفارہ کے 5 دن کے بعد منائی جاتی ہے۔ یہ عید 8 دن تک جاری رہتی ہے۔ دوستو یہ عید بنی اسرائیل کے 40 سال تک بیابان میں بھٹکنے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ دوستو 7ویں عید جو کہ یہودی لوگ مناتے ہیں وہ ہے عید تجدید۔ دوستو اس کو ہنوکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عید ماہ کیلسیو کی 25ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ دوستو یہ عید 8 دن تک جاری رہتی ہے۔ اس عید کو 146 قبل از مسیح میں منانا شروع کیا گیا تھا جب یہودا مکابی نے اس کا حکم دیا۔ دوستو سوریہ کے بادشاہ نے جب ہیکل کو ناپاک کیا تو یہودا مکابی وہ شخص تھا جس نے اسے دوبارہ پاک کیا اور مخصوص کیا۔ دوستو اس عید میں تمام لوگ درختوں کی ڈالیاں لہراتے ہوئے ہیکل میں جایا کرتے تھے۔ دوستو 8ویں عید پوریم ہے۔ دوستو بابل کی اسیری کے دوران جب ایک شخص حامان نے یہودیوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو ایک شاہی پروانہ مکاری سے بادشاہ سے جاری کروا لیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ یہاں مقیم ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو ملکہ آستر نے اپنی قوم کو بچایا اور بادشاہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس کی وجہ سے حامان کو پھانسی دے دی گئی اور یہودی قوم حامان کے غضب سے بچ گئی۔ دوستو اس دن کی یاد میں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو بادشاہ کے ہاتھ سے چھڑایا اس یاد میں یہ عید منائی جاتی ہے اور اس عید کو عید پوریم کہتے ہیں۔
دوستو یہ عید آذار کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔